والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وكيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے درمیان درس قرآن کے لیے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں پلیز. السلام علیکم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین حضرات، سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 اللہ رب العالمین کا فرمان عالیشان ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرماتے ہیں رب العالمین اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. تمام حمد و ثنا و تعریف و توصیف اللہ عز و جل کی ذات پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے. اس نے تمام ارضی اور سماوی مخلوقات میں گروہ انسانیت کو اشرف بنایا اور ہماری تخلیق کا مقصد ایک لا شریک رب کائنات کی اطاعت اور عبادت. اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً انبیاء مبعوث فرمائے، اپنی کتابیں نازل کی اور ایک مکمل دین ہم تک پہنچایا.
اور پھر اس کے اولو العزم پیغمبروں بشمول رحمت کائنات نبی آخر الزمان امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں نے اس دین کو برت کر بھی دکھایا، عمل کر کے بھی دکھایا اور نافذ کر کے بھی دکھایا۔ معزز خواتین و حضرات، قربانی کیا ہے؟ اگر لفظی مطلب لیا جائے یا اس کے لغوی معنی لیے جائیں تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اپنی کسی پیاری چیز کو، چاہے وہ مادی ہو، چاہے اپنے جذبات ہوں، چاہے اپنے خیالات ہوں، وہ عمل جس سے اپنی کسی پیاری چیز کو کسی کی خوشی کے لیے اس کے حوالے کر دیا جائے، اپنی خوشیاں چھوڑ دی جائیں اور دوسرے کی خوشی کے لیے، چاہے اس میں اپنا مفاد ہو یا نہ ہو، یہ تو ہے لفظی ترجمہ قربانی کا۔ اور بعض اوقات ان قربانی میں مثال کے طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، قربانی ہے۔ اسی طرح اولادیں جب ماں باپ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی توانائیاں، اپنا مال، اپنا وقت ان پر لگاتے ہیں، قربانی تو یہ بھی ہے۔ سپاہی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے، جان اپنی پیش کر دیتا ہے، قربانی تو وہ بھی ہے۔ اور بہت ساری مثالیں قربانی کی دی جا سکتی ہیں، لیکن معزز خواتین و حضرات، آج ہم جس قربانی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک عظیم قربانی، جس کے اصطلاحی معنوں میں یہ وہ قربانی ہے جو تمام دنیا کے مسلمین حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مخصوص جانوروں کی قربانی اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے رب کی حکم کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم کی وہ عظیم قربانی کی یاد میں پیش کی جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں اس طرح کرتے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ ہم سب جانتے ہیں اس آزمائش کے بارے میں۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ یہ تو آزمائش کی معراج تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے جگر گوشے کو، اپنے بیٹے کو، جو بڑی دعاؤں سے اللہ سے مانگا گیا تھا، ان کو قربان کر دیا جائے، یہ تھی آزمائش۔ تو ہوا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے وہ قربانی کی روح جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ کوئی حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی سوال نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ کیوں دیا تھا، میں نے تو دعاؤں سے مانگا تھا، اس بڑھاپے میں میرا سہارا ہے، نہیں، بالکل نہیں کہا۔ عظیم قربانی، بنا کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی اطاعت، فرما برداری، انکنڈیشنل، بغیر مشروط اطاعت، یہ تھی روح اس قربانی کی۔ کیا کیا؟ تو ان ھذا لہ البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی جو ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ وفدیناہ بذبیح عظیم، اس قربانی کو اللہ رب العالمین عظیم قربانی کہہ رہے ہیں۔ عظیم قربانی کیا تھی؟ ایک مینڈھا تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بدل دیا، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈھا قربان کیا گیا۔ اور پھر اس عظیم قربانی کو اللہ رب العزت عظیم قربانی کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ
یہ قربانی فدیہ تھی اس عظیم نیت کا، اس عظیم جذبے کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے تحت اللہ کے اس حکم کی پاسداری کی تھی۔ اور پھر اس قربانی کو عظیم کہنے کی ایک اور وجہ جو مفسرین بتاتے ہیں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے اس کے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی، جاری کر دی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس قربانی کی یادگار کے طور پر آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے قیامت تک اس رسم کو جاری و ساری کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پہ، کذالک تجزی المحسنین، اور ہم نیکیاں کرنے والوں کو اور نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے تھا۔ یہ تھی تعریف و توصیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی یاد میں ہم آج قربانی مناتے ہیں۔ یہ تو تھا اس قربانی کا پس منظر جو ہم سب جانتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں اپنے رخت جگر کو آپ نے بلا کسی چون و چرا کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور پھر اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم کہا، جہاں ہم نے ابھی ذکر کی کہ ایک تو یہ کہ وہ فدیہ تھا اور وہ وسیلہ تھا اس نیت کو پورا کرنے کا جو نیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو جذبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو نیت تھی، جو اطاعت تھی، جو پاسداری تھی، جو جانثاری تھی، ان نیتوں کا اور ان جذبات کا فدیہ تھا یہ قربانی۔ یہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اسے عظیم قربانی قرار دیا اور پھر اسے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے۔ سامعین کرام اور تمام خواتین حضرات، ہر عبادت کی طرح قربانی کی بھی دو صورتیں ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ایک صورت تو عبادت کی ہوتی ہے ظاہری صورت، جو ہمارے اعمال ہم کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بعض ارکان ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نظر آتا ہے۔ مادی پہلو کہہ لیں اسے یا ظاہری پہلو کہہ لیں، جو انسان کے عمل سے نظر آتی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے وہ، اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو وہ عمل تبھی وہ عبادت ہوگا، ورنہ وہ عبادت نہیں۔ قربانی میں بھی ایک ظاہری پہلو جو ہے، ایک ظاہری صورت ہے، مال خرچ کرتے ہیں، جانور لاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر اسے اللہ کے نام پر قربان، اور پھر اس کی گوشت کی تقسیم کا معاملہ، خال کا معاملہ، یہ تمام ظاہری اعمال ہیں جو قربانی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ ہے اس قربانی کی روح، یعنی اس قربانی کی باطنی صورت، کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، کیا میرے دل میں وہ جذبہ ہے جو مثال سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی؟ کیا وہ اطاعت اور پاسداری ہے؟ کیا وہ تقویٰ اور معبود برحق سے محبت اور اطاعت کا اظہار ہے؟ اگر ہے تو یہ ہے قربانی کی روح جو نظر نہیں آتی، اور اسے ہم کہتے ہیں یہ جذبہ اور یہ اطاعت اور یہ پاسداری جو ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اس کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ ہے کسی بھی عبادت کی روح، اور قربانی کی روح بھی یہی ہے کہ انسان کہ دل میں نیت اللہ کے حکم کی پاسداری کی ہو، نہ کہ دکھاوی کی ہو، نہ ریاکاری کی ہو۔ اللہ رب العالمین معاف کرے، آج کل جو ایک ڈگر چل پڑی ہے کہ اتنے کا جانور لینا ہے اور ہم نے اتنے کا لیا، اور ایک کمپٹیشن اور ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین ایسی قربانیاں قبول نہیں کرتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ریاکاری شرک ہے، اور شرک عظیم ظلم ہے، شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا۔
شرک سے اگر توبہ کیے بغیر انسان مر گیا تو معافی کا کوئی امکان نہیں، اور ریاکاری شرک ہے۔ تو قربانی کی روح کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس ریاکاری سے بچنا۔ جانور کتنا بھی مہنگا دیں، اللہ کو جتنے توفیق دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے مہنگے جانور خریدنا کہ جی فلاں نے اتنے کا خریدا ہے تو میں اس سے کیوں پیچھے رہ جاؤں، یا فلانا کیا کہے گا کہ اتنی دولت ہے پھر بھی اتنا سستا، نہ قربانی کی روح کو زخمی نہ کریں ہم، اور اس کو ٹھیک سے ادا کریں۔ جسم کے بغیر، جسم جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جسم کی اگر روح نہ ہو۔ اگر روح نکل جاتی ہے جسم سے کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی خوشنودی، اطاعت اور اس کے حکم کی پاسداری کے بنا قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو آپ کھا لیں گے اور ختم کر لیں گے۔ قربانی ایسا ذبیحہ قربانی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عبادت ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی خوشنودی اور اطاعت یعنی تقوی، پرہیزگاری، نیکنیتی، اللہ سے محبت، یہ ہیں سب تقوی کے جزیات، تقوی کے مختلف جزیات ہیں یہ، اور یہ تقوی ہی دراصل قربانی کی روح۔ سورہ حج میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہم کہتے ہیں جسے اللہ نے رہتی دنیا تک قائم رکھا ہے، فرمان عالی شان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا انہیں ذبح کریں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا اس کو چھری پھرائیں، اللہ رب العالمین نے کہا ہم پر اللہ کا نام لیں۔ میں اس کی تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ صراحت کے ساتھ حکم ہے قربانی کرنے کا۔ آج کل ایک نئی نہج چل پڑی ہے، کچھ لبرل قسم کے لوگ عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں کہ اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اکنومی برباد ہوتی ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، تو اس کی جگہ قربانی کے پیسے جو ہیں وہ صدقات کے لیے خرچ کر دیے جائیں، اسکول بنائے جائیں، اسپتال بنائے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صراحت کے ساتھ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ بتائے ہوئے جانور، کچھ مخصوص جانوروں کو ذبح کیا جائے، نہ کہ صدقات کے اور طریقے ہیں۔ آپ دیجئے، آپ شادی بیاہ پہ پیسہ مت خرچ کریے، آپ دوسری چیزوں میں فضول خرچیاں نہ کیجیے، آپ وہاں پیسہ بچائیے، آپ صدقات دیجیے، خیرات کیجیے، کوئی نہیں روک رہا آپ کو، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کہ نہیں جی قربانی تو سنت ہے تو واجب ہے، تو میں اس بات کا اہل نہیں ہوں خواتین حضرات، میں بالکل اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر فقہی مسائل کے اوپر تبصرہ کروں، میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا، ایک تو یہ
کہ اللہ کا صراحت کے ساتھ حکم کہ ان مویشیوں کو قربان کرو، ان پر اللہ کا نام دو، اور دوسرا امام العظم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، کتنے غصے کا اظہار ہے، کتنے دکھ کا اظہار ہے، ذرا محسوس کیجیے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھے، جسے قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ، اور اس پر اس قسم کے شوشے چھوڑنا کہ جی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پیسہ بچا کے صدقات میں دے دیں، بہرحال ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ کار مقرر کر دیا، تو جو مویشی اور چارپائے، بھائی متی نام کا لفظ آیا ہے اس میں کہ جو مویشی اور چارپائے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، یہ نہیں کہا انہیں ذبح کریں، ان پر اللہ کا نام لیں۔ بڑا گہرا فلسفہ ہے اس میں۔ کیوں ان پر اللہ کا نام لیں؟ کیونکہ آگے فرما رہے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا وہ معبود ایک ہی ہے، اس پر اللہ کا نام لو۔ ذبح تو کرنا ہے، چھری تو پھیرو گے، لیکن اللہ کا نام، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس کی خاطر اس کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر۔ تو شرک سے بچے، توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی نصیحت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ یہاں سے تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے، کوئی دیوی دیوتا کے نام پر قربانی نہیں، کوئی درگاہ مزاروں کے نام پر قربانی نہیں، کسی اور کے نام پر نہیں، صرف قربانی اللہ کے نام پر۔ تو اللہ کا نام لو۔ اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہیں ذبح کرو، ان پر چھری پھراؤ، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فرمان عالی شان یہ ہے کہ ان پر اللہ کا نام لو۔ اور اسی سے مفتی اکرام نے اور علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب قربانی کریں تو جو مسنون دعائیں ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اسے ضرور بیان کر جائیں۔ تو قربانی کرتے وقت جو ہم ایک مختصر سی بات کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مسئلہ بھی یہیں سے نکلا ہے، اور اس کے علاوہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی اللہ کی تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو قربانی کی روح ہم ان دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، میں آگے چل کر ابھی اس دعا کا تذکرہ بھی کرتا ہوں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور لفظ استعمال کیا بشارت دے دو، کیا بشارت کس کو دے دو؟ خوشخبری دے دو مخبتین کو۔ مخبتین کا یہ لفظ ہم تھوڑا سا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں ابھی، لیکن اس سے پہلے اسی تسلسل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں قربانی کے، یاد رکھیے قربانی کے تسلسل میں آیت آ رہی ہے، تو ایک عام آیت ہے، عام بات ہے، اور کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں وہی اللہ کے متقی بندے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت قربانی کے تسلسل میں آئی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو بکھر نہیں پڑتے، صبر کرتے ہیں، شکایتیں نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، نماز آداب سے پڑھتے ہیں، جو طریقے نماز کے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال انہیں دیا گیا ہے اس کا انفاق کرتے ہیں۔ رزقناہم ينفقون، جو رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، سورہ حج کی ان آیات پر اگر غور کریں اور تھوڑا توجہ سے سوچیں
تو دراصل اللہ رب العالمین ان آیات میں قربانی کی روح ہی بتا رہے ہیں اور اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اصل قربانی کی روح ہے کیا۔ فرمایا سب سے پہلی بات، عقیدہ توحید کے بغیر قربانی قبول ہی نہیں، عقیدہ توحید کے بغیر قربانی قبول ہی نہیں۔ فرمایا لیذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام پر کرو۔ یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے سے کوئی جانور حلال نہیں ہوتا۔ عید قرباں اور حج کی قربانی کے علاوہ بھی وہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور مردار ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ تو ذبح کرو کرنے کے بجائے کہا اللہ کا نام دو، یعنی دل سے اس کی بڑائی اور برتری کا اعتراف تو کرتے ہی ہو جب اس کی خاطر قربانی کرتے ہو، تو دل میں اس کی بڑائی اور اس کی برتری کا اعتراف تو کرتے ہی ہو، لیکن اپنے عمل سے، اپنے قول سے بھی اس بات کا اظہار کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ کی تکبیر بیان کر کے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی اس بات کا اعلان اور اظہار کرو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور وہی معبود ہے۔ مطلب تو جانور کو ذبح کرنا ہی ہے، لیکن اس اللہ کے نام پر جو تمہارا معبود ہے اور وہ ایک ہے۔ پھر آگے انہی آیات میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مخبتین، بشر المخبتین، بشارت دو، خوشخبری سناؤ۔ کن کو خوشخبری سناؤ؟ مخبتین۔ لفظی ترجمہ مخبتین کا عام طور پر یہ کیا گیا کہ عاجزی اور انکساری کرنے والے، ٹھیک، عاجزی اور انکساری کرنے والے مخبتین کا لفظی مطلب یہی ہے، لیکن مفسرین نے اس لفظ کے کئی اور مفہوم بتائے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے مخبتین وہ لوگ ہیں جو غرور، استکبار، تکبر، دکھاوا، ریاکاری اور نفس کو چھوڑ کر، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ، جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے گا، جو آدمی اپنے غرور کو چھوڑے گا، اپنے تکبر کو چھوڑے گا، اپنی خود نمائی کو چھوڑے گا، ظاہر ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری نمایاں ہو۔ تو مخبتین ان لوگوں کو کہا گیا جو عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، یعنی غرور نہیں کرتے، میں نے اتنے لاکھ کا جانور لیا، میں نے یہ لیا، نہ، استکبار، غرور، تکبر، دکھاوا، ریاکاری۔ پہلے ہم سن چکے کہ ریاکاری شرک ہے اور شرک بغیر توبہ کے ناقابل معاف۔ اس کے علاوہ مخبتین کا ایک اور مفہوم بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، اطمینان، کوئی حجت نہیں تھی، دل میں کوئی کجی نہیں تھی کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ نہ اسماعیل علیہ السلام کے دل میں کوئی ٹیڑھ تھی کہ میں مجبور ہوں، اب تو باپ میرے کو اٹھا کے لٹا کے قربان کر ہی لے گا، نہ نہیں، بالکل کوئی کجی نہیں تھی، کوئی برائی، کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کیوں، ایک سوال بھی نہیں کیا۔ تو اس کی غلامی پر مطمئن ہو جانا، یہ بھی مطلب ہے مخبتین کا۔ اور پھر ایک اور مطلب مفسرین بتاتے ہیں مخبتین کا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، کہ راضی ہو، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو گئے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کا مطالبہ قربانی کے حوالے سے یا قربانی کے مقبول ہونے کے حوالے سے ان کا مطالبہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اب توحید، عز و انکساری، نماز کا قیام، نافرمانی سے بچنا، یہ تمام جزیات ہیں، یہ تمام جزیات ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں ایک بڑے لفظ کے، اور وہ لفظ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا سیدھا سا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی رضا کے لیے جٹ جانا، اس کی رضا کے لیے کام کرنا۔ تو قربانی اسی کا نام ہے۔
کہ اللہ کے حکم کی اطاعت فرمانبرداری اور بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی بہانے کے اس پر عمل کرنا۔ جس طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانیوں کا گوشت اس تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا۔ دراصل بات یہ ہے خواتین حضرات کہ جاہلیت کے زمانے میں جب مشرکین قربانیاں دیا کرتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پر، کعبۃ اللہ میں بھی آتے تھے، وہ ایک حصہ اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے قربانی کا۔ کرتے کیا تھے؟ وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھی جو قربانی دیتے تھے، اور جب کعبۃ اللہ میں آتے تھے تو کعبۃ اللہ میں قربانی کا گوشت لا کے رکھ دیتے تھے اور خون کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ پتھیڑ دیتے تھے یا چھڑک دیتے تھے۔ گویا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کو ضرورت ہے ان کے گوشت کی، ان کے دیوی دیوتاؤں کی طرح، ان کے خود ساختہ معبودوں کی طرح اللہ کو بھی ضرورت ہے شاید کہ اللہ کو گوشت چاہیے، کہ اللہ کو خون چاہیے۔ نہ، اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا اصل چیز، اللہ رب العالمین نے اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل چیز اللہ کو جو درکار ہے وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا تقویٰ ہے۔ ان جانوروں کا خون اور ان جانوروں کے گوشت کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں۔ تو پھر اگر قربانی دکھاوے کی ہے، خالص نیت سے نہیں کی، دل میں تقویٰ نہیں ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے شرک موجود ہے، تو پھر وہ قربانی تو نہ ہوئی۔ تو خواتین حضرات، تو پھر اگر قربانی اس نیت سے نہیں کی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو پھر اس قربانی کا کوئی مطلب نہیں، گوشت یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ دل کی طرف کیا کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس کا سیدھا سادہ صاف مطلب یہ ہے، اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں سے اس کی تشریح کریں تو اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی تکرار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام کے اس نیک بیٹے کا جملہ نقل کرتے ہیں جس نیک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی، اور جس بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ جب غصے میں آ کر اس نیک بیٹے سے لڑنے لگا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، موقع نہیں ہے اس کا یہاں پر، لیکن مختصر ایک بات بتا دوں کہ وہ بیٹا جس کی قربانی یا جس کی منت، قربانی بہرحال ہو سکتا ہے کسی جانور کی نہ ہو، کچھ بھی ہو زمانے کے لحاظ سے، وہ منت تھی، وہ منت قبول نہیں ہوئی ایک بیٹے کی، اور روایتوں میں آیا کہ وہ بیٹا جو تھا وہ نیک نہیں تھا اور نیک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو وہ جب لڑنے لگا اپنے نیک بھائی سے، اور اس نے جب اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو وہ بھائی جس کا جملہ نقل ہوا ہے سورہ مائدہ میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول تو صرف متقین ہی سے کرتا ہے۔ صریحاً ذکر ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، رب نے حکم دیا ہے جانور کو ذبح کرنے کا تاکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے۔ تقویٰ کیوں نہیں پہنچے گا؟ آئیے دیکھیں تقویٰ کیوں نہیں پہنچے گا۔ تو ذات بے نیاز کو ہمارے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ تقویٰ جس قدر خالص ہوگا قربانی اتنی ہی مقبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، تقویٰ کیوں نہیں پہنچے گا؟ تقویٰ تب نہیں پہنچے گا جب چھری جانور کی گردن کے ساتھ نفسانی خواہشات پر نہیں چلے گی، جب چھری جانور کی گردن کے ساتھ بغض و کینہ پر نہیں چلے گی، جب دشمنی اور عناد پر چھری نہیں چلے گی، جب حرص و ہوس پر
اور ذاتی اناج پر چھری نہیں چلے گی۔ یعنی جب اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکا جائے گا، تقویٰ نہیں اختیار کیا جائے گا، تو تقویٰ ہوگا نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ تو پھر تو وہ قربانی ایک گوشت کا لوتھڑا ہی رہ گئی۔ اور مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ جس طرح جسم روح سے الگ ہو کر بیکار بے حیثیت ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح قربانی بھی بغیر تقویٰ کے کسی حیثیت میں نہیں۔ قربانی کا کوئی مطلب نہیں اگر تقویٰ اس کے پیچھے کار فرما نہیں، اگر انسان کی روح میں تقویٰ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء نے جو دعا تعلیم فرمائی قربانی کی، وہ بھی اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ قربانی کی اصل روح ہے غیر مشروط اطاعت اللہ وحدہ لا شریک، انکنڈیشنل اوبیڈینس، کوئی ہی حجت نہیں، کوئی سوال نہیں۔ قربانی کرو تو قربانی کرو، نماز پڑھو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیوں، کہاں، کیسے، کچھ نہ، غیر مشروط انکنڈیشنل عبادت۔ دعا کا ترجمہ سنیے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے ہمیں قربانی کرتے وقت۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں ابراہیم کے دین پر ہوں، کامل مواحد ہوں، یعنی کہ توحید کا پرستار ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بالکل وضاحت کے ساتھ مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا خالص اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمانوں میں سے۔ تو غیر مشروط اطاعت ٹھیک اسی طرح جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی، کوئی سوال نہیں، کوئی حجت نہیں، بس اللہ ہی کے حکم کے آگے سر تسلیم خام۔ پھر آج کل کی نئی اپج کہ جی صدقہ دے دیں، ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، رہ گئی کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی قربانی اس زمانے میں تھی جب گوشت کھانے کو نہیں ملتا تھا، یہ تھا وہ تھا، صدقہ دے دیں۔ صرف ایک بات کہوں گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ فقہی مسئلوں پر یا فقہی معاملات کے اوپر کوئی تبصرے کروں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کا حکم، تنظیم جہاں چاہے نئی ہو کہ پرانی، تنظیم جہاں چاہے نئی ہو کہ پرانی، میرے لیے میرے رب کا فرمان بہت ہے۔ بس میرے رب کا فرمان ہے کہ چھری چلاؤ تو چھری چلاؤ اور تقوی کے ساتھ چلاؤ۔ بہرحال تو تقوی کی معراج، قربانی کی معراج کیا تھی؟ خواب میں وحی ہوئی کہ اپنے جگر گوشے کو قربان کرو۔ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے قربان کر دو، مجھے ذبح کر دو، یہ نہیں کہہ رہے، کچھ بھی کر دو، کیوں، کیسے، کچھ نہیں، صرف ایک یا ابا جان کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ، یا ابی جی، اے اللہ، اے ابا جان کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں۔ تو بلا کسی شرط کے اللہ کے حکم کی اطاعت اور پھر اس پر صبر۔ تو سنت ابراہیمی یہی ہے کہ اللہ اس کے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی بنا کسی حجت اور سوال کے خلوص نیت کے ساتھ کی جائے، پھر چاہے جیسے حضرت ابراہیم نے اپنا گھر چھوڑا، باپ نے دین قبول نہیں کیا، گھر سے نکالے گئے،
ظالم نمرود کے خلاف علم حق بلند کیا، آگ جلائی گئی، دیکھ رہے تھے آگ، اس وقت یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس وقت یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، لیکن اولو العزمی تھی، استقامت تھی کہ اس ظالم بادشاہ کے خلاف استقامت اور پیروں کو لغزش نہیں آئی، اس آزمائش سے پورے اترے۔ پھر آزمائش آئی، اللہ نے آزمائشوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اللہ نے ابراہیم کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے گزارا اور وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا، آزمائشوں پر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ روح ہے قربانی کی، اور یہی اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آگ سے بچے تو پھر ایک اور آزمائش، بیوی اور شیر خوار جگر گوشے کو بیابان میں چھوڑنا ہوا، اللہ کا حکم، کوئی حجت نہیں، چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں دعاؤں سے حاصل کیے ہوئے اولاد کی قربانی کی معراج آ پہنچی، بغیر حجت کے وہ بھی پیش کر دی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے سنت ابراہیم اللہ کے حکم کے آگے، اور یہی ہے سنت قربانی، یہی ہے روح قربانی کہ بنا کسی ہیل و حجت کے قربانی، بنا کسی ہیل و حجت کے اللہ کی اطاعت کرنا، یہی تعریف تقویٰ کی اور یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی گوشت کھانے اور جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایثار، جانثاری، تقویٰ، طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کی خاطر، یہ ایک سمبول ہے، یہ علامت ہے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، ہم اس بات کے لیے کوئی حیل و حجت نہیں کریں گے کہ جب اللہ کے دین کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی، چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے ماں باپ کی ہو، چاہے بدن کی ہو، جب بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی ہم اس قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، قربانی کے حوالے سے ایک اور حدیث عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اب تو اتنی اویئرنیس ہے، لوگ جان گئے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے مناسب لگتا ہے کہ میں عرض کر دوں قربانی کے حوالے سے کہ میں نے کہا میں فقہی مسئلے خاص طور پر ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن ایک حدیث ضرور سنانا چاہوں گا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عید کے خطبے کے دوران کہ آج پہلا کام جو ہم کریں گے وہ عید الاضحیٰ، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کے خطبہ ہے، جو پہلا کام ہم آج کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور پھر ہم قربانی کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے جو جانور ذبح ہو گیا وہ قربانی قبول نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، عید کی نماز سے پہلے جو جانور، یعنی آپ نے پڑھی اور جگہوں پہ ہوتی رہے، آپ نے جب تک عید کی نماز نہیں پڑھی آپ کا جانور اگر ذبح ہو گیا تو وہ قربانی نہیں۔ اسی حوالے سے ایک صحیح روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی نے لا علمی کی وجہ سے، صحابی رضی اللہ عنہ نے لا علمی کی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم دوبارہ جا کے قربانی کرو۔ تو یاد رکھیے گا حضرات اس بات کو، اور بہت سارے فقہی مسائل ہیں۔ نمود و نمائش سے بچیے، قربانی کے بدلے نقد صدقات کا جو ایک چل پڑی ہے اپج، برائے مہربانی اس پہ توجہ نہ دیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اس کے مطابق قربانی کیجیے۔ پھر اور مسائل ہیں، ایک کے دو، کتنی قربانی جتنی چاہیں کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کی روح کی وجہ سے ضرور قبول کرے گا۔ اور نمود و نمائش کے بارے میں دو روایات عرض کروں گا آخر میں۔ ایک بہت مختصر سی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان لوگوں کا کھانا کھانے سے جو ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ولیمے کے حوالے سے یہ ذکر آتا ہے کہ وہ ولیمہ، شاید میں مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ مجھے کچھ ذرا یاد نہیں ہے، کہ اس ولیمے کا کھانا ٹھیک نہیں،
جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ تو خیال رکھیے قربانی میں حصہ ٹھیک ہے، شرن جہاں تک میرا علم ہے شرن اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ گوشت آپ بھی کھائیں ستاروں کو بھی کھلائیں، لیکن قربانی کی روح کو یاد رکھیں، اللہ کے فرمان کو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو یاد رکھیں کہ غریبوں کا حصہ بھی ضرور رکھیں، غریبوں کو بھی دیں۔ ریاکاری کے حوالے سے اور نمود و نمائش کے حوالے سے ایک طویل روایت کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی حضور میں حاضر کیا جائے گا، اللہ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پوچھے گا تو کہے گا ہاں یہ نعمتیں مجھے دنیا میں ملیں، اور جب اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور یہاں تک کیا کہ میں مارا گیا، میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے یہ جہاد اس لیے نہیں کیا تھا جو تم بتا رہے ہو، بلکہ تم نے یہ جہاد اپنی نام و نمود کے لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ تمہیں دنیا میں بہادری کا تمغہ ملے، تمہیں بہادر کہا جائے، اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں دھکیل دو۔ یہ تھا ریاکاری کا انجام۔ اسی طرح سے اسی حدیث میں آگے ذکر ہے کہ سخاوت کرنے والا اور وہ عالم جو اللہ کے علم کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہے، وہ بھی جب ریاکاری کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کا بھی اللہ رب العالمین یہی انجام کریں گے کہ اسے پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جم دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری، دکھاوے اور نمود و نمائش سے بچائے۔ تو اپنی جان دینے والا، سخاوت کرنے والا، علم دعوت اور عالم دعوت و تبلیغ کرنے والا جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے دکھاوے کی قربانی بہرحال۔ اور آخر میں ایک اور اہم بات کی یاد دہانی ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک فلاحی اسلامی معاشرہ قائم کرنے اور رکھنے کی کوشش ایک سنت متواترہ ہے۔ میرے پیارے نبی، اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کہ وہ پہلے لمحے سے اس دنیا میں اپنی آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یعنی کہ اس بات کی کوشش کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اس بات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ آج میں بھی اپنے پیارے نبی کی اس آج ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی سنت متواترہ پہ عمل کرنا ہے اور ایک اسلامی فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اس حوالے سے بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں یہ نہ کہوں کہ دعوت القرآن کے تمام اراکین اور ذمہ داران یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے کام میں انہیں آسانیاں عطا فرمائے اور ان سے متعلق ہر فرد کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت القرآن کے تحت آئندہ درس قرآن انشاءاللہ 16 سپتمبر 2018 کو منعقد ہوگا، جبکہ اسی تاریخ کو درس قرآن سے قبل 3 سے 16 سال کے برس کے بچوں کے لیے کوئز منعقد ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ بھی ہوگا۔ والدین سے التماس ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اگلا اعلان ہے خواتین کا درس قرآن انشاءاللہ 1 سپتمبر 2018 کو ہوگا علاقائی سطح پر، جس کی معلومات خواتین میں کاؤنٹر قائم کیے گئے ان سے لے سکتے ہیں۔ دعوت القرآن کے تحت 3 سے 16 سال کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے حوالے سے نائٹ اسکول کا ہو چکا ہے، جعلی کلاسز، اس کے بارے میں معلومات کے لیے خواتین میں اسٹال لگا دیا گیا ہے۔
خواتین و حضرات کے لیے بک اسٹال کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے جہاں معمولی ادویہ کے قرآن شریف اور دیگر کتابیں موجود ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری اس سرگرمیوں میں جو بھی اس کالج میں حصہ لینا چاہے، ہمارا ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے، اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ڈونیشن دینا چاہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت التواب الرحيم۔ یا رب العالمین، یا رب کریم، یا رب رحیم، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اور جو لوگ یہاں پر حاضر رہے ان پر اپنی رحمت نازل، جو کچھ لا علمی اور بد احتیاطی کی وجہ سے منہ سے غلط نکلا، یا رب العالمین اسے معاف کر دیجیے، اور جو کچھ حق بیان ہوا اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دیجیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ اور اے اللہ رب العالمین، دعوت القرآن کے تمام منتظمین، تمام کارکنان اور اس کے علاوہ جو ان سے متعلقین ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی تشریح کے لیے اور اللہ کے دین کی کو پھیلانے کے لیے جو کام کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے کاموں کو آسان کیجیے، ان کے کاموں کو قبول کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد